حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح فجر میں اٹھتا ہے اور مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو شخص صبح اٹھتا ہے اور مسجد کی طرف نہیں جاتا بلکہ اپنے کام کاج کاروبار میں چلتا ہے، بازار کی طرف، اپنی دکان کی طرف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا۔ جو پرانی جنگیں ہوتی تھیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس سپہ سالار کے پیچھے فوجی چلتے تھے تو ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈے ہوتے تھے، ایک جیسے جھنڈے ہوتے تھے۔ وہ مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ فلانے لشکر کے لوگ ہیں، یہ فلانی فوج کے بندے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بندہ صبح فجر کی نماز کے لیے جاتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی جماعت میں شامل ہے۔ یہ جہاں بھی جائے گا اللہ رب العزت کی عبادات کو پھیلائے گا، اللہ کے نور کو پھیلائے گا۔ اور جو بندہ صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد نہیں آتا، اپنے کام کاج میں جاتا ہے، صبح اٹھ کے کاروبار میں جاتا ہے، تو فرمایا کہ وہ شیطان کا بندہ ہے۔ وہ جہاں بھی جائے گا شیطان ہی پھیلائے گا، نفرتیں، عداوتیں، کینہ، بغض، حسد، کسی چیز کو پھیلائے۔ ایک اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت فرما لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کو اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہ چاند جیسا تم آج دیکھ رہے ہو، قیامت والے دن تم اپنے رب کو بھی ایسے ہی دیکھو گے۔ جیسے اس چاند کو دیکھتے ہوئے کوئی چیز تمہیں مانے نہیں آ رہی، کوئی چیز حائل نہیں ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کو دیکھتے ہوئے بھی کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہو سکے کچھ بھی ہو جائے تو 2 نمازوں کا خوب اہتمام کرنا، ایک سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز، اور ایک سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز۔ یہ 2 نمازیں بہت قیمتی ہیں۔ ساری رات جس اللہ نے ہمیں سلایا، نیند اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان کی یہ مس ہو جائے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں کہ جو بندہ اپنی پراپر نیند نہیں لیتا 6 سے 7 گھنٹے تو بہت جلد وہ پاگل ہو جائے گا۔ ڈپریشن کے مریض کو سب سے بہترین میڈیسن نیند بتائی جاتی ہے کہ آپ نیند لیں۔ تو جس اللہ نے ہمیں سلایا، اب اس اللہ نے ہمیں دوبارہ سے زندہ کی ہے۔ مرنا، موت یہ ہے کہ انسان اس دنیا کو چھوڑ جائے، اور ایک موت یہ ہے انسان سو جائے۔ تو سو کے اٹھنا، یہ موت سے اٹھنا ہے۔ اس لیے اس کے بعد وہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ یا اللہ تیری ذات وہ ہے کہ جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کی۔ تو اب اس اللہ نے ہمیں اٹھایا ہے تو اس اللہ کا شکر ادا کرنا، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں آ کر فجر کی نماز پڑھی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز فرمایا کہ یہ منافقین کے اوپر بہت بھاری ہے، ایمان والے کے اوپر تو فجر کی نماز میں آنا بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ جو بندہ صبح اٹھتا ہے تو وہ فریش ہوتا ہے، اور فرمایا کہ جو بندہ صبح لیٹ اٹھتا ہے تو وہ بندہ سارا دن نحوست کا مارا رہتا ہے۔